السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک آف ڈسکشن یا موضوع گفتگو ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن۔ دوستو، ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن ایک ایسی جانی پہچانی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ علم ضرور رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہو یا نہ ہو۔ بلڈ پریشر کو ایک خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات بلڈ پریشر کی اپنی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتیں، تاوقتے کہ بلڈ پریشر اپنے آپ کو اپنی کسی پیچیدگی کی صورت میں ظاہر کر دے۔ اب مثال کے طور پر کسی انسان کو فالج ہو جائے یا ہارٹ اٹیک ہو جائے یا اس کے گردے کام کرنا بند کر دیں اور پہلی بار ڈاکٹر کو چیک کروانے پر معلوم ہو کہ اس کا بلڈ پریشر ایک لمبے عرصے سے زیادہ تھا، تو اس طرح وہ شخص بغیر کسی علامت کے لائف تھریٹننگ کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دوسرا سوال اور انتہائی اہم سوال یہ بنتا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے؟ موجودہ امریکن گائیڈ لائنز کے مطابق اوپر والا بلڈ پریشر یا جس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرم میں سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ 120 سے کم ہو، اور نیچے والا بلڈ پریشر جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ 80 سے کم ہو تو یہ نارمل بلڈ پریشر ہے۔ 120 سے 130 کے درمیان سسٹولک بلڈ پریشر اور 80 سے کم ڈائسٹولک بلڈ پریشر ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ 130 سے 140 کے درمیان سسٹولک بلڈ پریشر اور 80 سے 90 کے درمیان ڈائسٹولک بلڈ پریشر سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہلاتا ہے، اور 140 سے زیادہ سسٹولک بلڈ پریشر اور 90 سے زیادہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر سٹیج 2 ہائپر ٹینشن کہلاتا ہے۔ اب کسی انسان کو کتنے بلڈ پریشر پر علاج کی ضرورت ہے، اس بارے میں مختلف لوگوں کی رائے میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے، لیکن سم اپ کر کے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 140 سے زیادہ سسٹولک بلڈ پریشر اور 90 سے زیادہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر کو ہر حال میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اگر کسی شخص کی عمر 65 سال سے زیادہ ہو، کسی کو شوگر کا مرض ہو، کسی کو دل کا مرض ہو یا کسی کو کڈنی فیلئر ہو، تو ایسے لوگوں میں 130 سے زیادہ سسٹولک بلڈ پریشر اور 80 سے زیادہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کا علاج شروع کر دیں تو اس کا ٹارگٹ یا گول بلڈ پریشر کتنا ہوگا، تو اس سلسلے میں بھی 130 سے کم سسٹولک بلڈ پریشر اور 80 سے کم ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہمارا ٹریٹمنٹ گول ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ بلڈ پریشر کی آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ تو دوستو، 95% کیسز میں بلڈ پریشر کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور ہم اس کو ایسنشل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں اور اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کے 5% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بلڈ پریشر کسی دوسری بیماری کے تحت ظاہر ہوتا ہے، اور اگر اس بیماری کا علاج کیا جائے تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اب بلڈ پریشر کی پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ تو میں نے پہلے ہی بیان کر دیں، جیسے کسی انسان کو فالج کا حملہ ہو جانا، ہارٹ اٹیک ہو جانا، کڈنی فیل ہو جانا، اس کے علاوہ شاہ رگ میں ٹیئر ہو جانا جس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرم میں ایورٹک ڈسیکشن کہتے ہیں، یہ بھی ایک لائف تھریٹننگ کمپلیکیشن ہے۔
اسی طرح آنکھ کے پچھلے پردے کو بھی بلڈ پریشر متاثر کرتا ہے، جہاں پر کہ ہماری آنکھ کے سامنے والی چیزوں کا عکس بنتا ہے اور فائنلی ہم ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو اس طرح ہائی بلڈ پریشر جو لمبے عرصے تک انٹریٹڈ رہے وہ ایک انسان کی بینائی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اب بلڈ پریشر کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ میں ہمیشہ دل اور دل سے متعلقہ امراض میں لائف سٹائل موڈیفیکیشن پر سٹریس کرتا ہوں، اسی طرح بلڈ پریشر کے علاج میں بھی لائف سٹائل موڈیفیکیشن سر فہرست ہے۔ اب اس لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، جس میں کہ روزانہ 40 سے 45 منٹ کی برسک واک اور نمک سے کافی حد تک احتیاط برتنا شامل ہے۔ جہاں دوائیوں کا علاج ضروری ہو وہاں دوائی کو باقاعدگی سے لینا بھی بہت ضروری ہے۔ امید ہے آج کی یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد رہیں گی۔ اسے اپنے لیے بھی مفید بنائیں، اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان معلومات سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔